اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام. قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت نعوذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به. فأتيته بالكساء اليماني فغطيت به وسرت أنظر وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعتان وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أماه إني أشم عندك رائحتان طيبتان كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه. السلام عليك يا رسول الله. أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعتان وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه. فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحتان طيبتان كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه. السلام عليك يا من اختاره الله. أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافي أمتي قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحتان طيبتان كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله. فتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ اللهم صل على محمد وآل محمد. قال له وعليك السلام يا أخي
ويا وصيي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن آداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل يا ربي يتعذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا. فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا
هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي صلى الله عليه وآله ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا توالد حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. رحم الله الفاتحة. برائے خوشنودی امام زمانہ بلند پر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اکبر نہیں آئے اکبر نہیں آئے ہائے اکبر نہیں اکبر نہیں آئے ہائے اکبر نہیں کیسے شب بارات مناؤں کیسے میں اکبر تجھے بھول جاؤں نانا کے روضے پہ اس رات بھائی کیسے بھلا کیسے شمع جلاؤں مجھ کو ملے گانا چین مجھ کو ملے گانا چین میرے بابا حسین اکبر نہیں آئے اکبر نہیں آئے ہائے اکبر نہیں آئے ہے عید کا دن بھی آنے والا ہر گھر میں ہوگا اس دن اجالا ویران گھر میں کہے رو کے سغرا پہنوں گی میں عید پہ جوڑا کالا کرتی رہوں گی یہ بین کرتی رہوں گی یہ بین اے میرے بابا حسین اکبر نہیں
اکبر نہیں آئے ہائے اکبر نہیں آئے ارشاد تھی صغرا کے لاپ پر دہائی ارشاد تھی صغرا کے لاپ پر دہائی بابا خوشی راز مجھ کو نہ آئی اور محمد والے محمد صلی اللہ برائے خوشنودی جناب زہرا سلام اللہ علیہ السلام اللهم صل على محمد وآل محمد ام لیلا نے کہا تشنا دہن کچھ تو کہو ام لیلا نے کہا تشنا دہن کچھ تو کہو دیکھ تو بالی سکینہ ہے پریشان میرے لال غش کے عالم میں پڑی ہیں پھوپھی اماں میرے لال آنکھیں تو کھولو تڑپتی ہے تیری ماں میرے لال دیکھا تنہا ہے شہنشاہ زمن کچھ تو کہو ام لیلا نے کہا تشنا دہن کچھ تو کہو بھائی سجاد ہے بیمار سنبھالو اکبر شمر سے بالی سکینہ کو بچا لو اکبر اپنے اصغر کو تو سینے سے لگا لو اکبر کیا بندھے گی میرے ہاتھوں میں رسن کچھ تو کہو ام لیلا نے کہا تشنا دہن کچھ تو کہو سلام اللهم صل على محمد وآل محمد بارے دیگر نعرہ صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد حسین کیسے اٹھائیں گے لاشیں اکبر کہا یہ لیلا نے زینب
مدد کرو جا کر حسین کیسے اٹھائیں گے لاش اکبر ارے سینہ تو سینہ اکبر سے کھینچ لی ہے مگر حسین کیسے اٹھائیں گے لاش اکبر صدا جوان کی سن کر اٹھے ہیں گر گر کے ابھی گئے ہیں وہ مقتل میں گٹھنیوں چل کے ارے اب ایسے حال میں اپنے ضعیف کاندھے پر ارے حسین کیسے اٹھائیں گے لاش اکبر ارے نہیں ہے کوئی مدد کو کسے بلائے حسین پیسر کی لاش پہ جاتے ہیں اور مر نہ جائے حسین ارے بچا لو مرنے سے تم اپنے بھائی کو جا کر حسین کیسے اٹھائیں گے لاش اکبر میں ماں ہوں مجھ سے زیادہ اسے سنبھالا ہے ارے تم ہی نے تو اسے 18 سال پالا ہے ارے دوبارہ اس کو اٹھا لاؤ یا علی کہہ کر ارے حسین کیسے اٹھائیں گے لاش اکبر کہا یہ لیلا نے زینب مدد کرو جا کر حسین کیسے اٹھائیں گے لاش اکبر بارہ دیگر نعرہ صلوات اللهم صل على محمد وآله الله أكبر يا رسول الله يا علي اللهم صل على محمد وآله کس طرح
خبر لے جائے کس طرح اپنی تباہی کی خبر لے جائے پاس زینب کے بچہ کیا ہے جو گھر لے جائے کس طرح اپنی تباہی کی خبر لے جائے لے گئی باپ کا سایہ تو سروں سے ان کے لے گئی باپ کا سایہ تو سروں سے ان کے اب یتیموں کو ہوا چاہے جدھر لے جائے ارے بولی ہوگی علی اکبر کو سجا کر زینب بولی ہوگی علی اکبر کو سجا کر زینب چاند کو میرے کسی کی نہ نظر لے جائے سوچتی ہوگی یہ بانو میرا بچ جائے سہاگ سوچتی ہوگی یہ بانو میرا بچ جائے سہاگ ہرملا مجھ سے میرا لگتے جگر لے جائے پاس زینب کے بچہ کیا ہے جو گھر لے جائے کس طرح اپنی تباہی کی خبر لے جائے محمد وآل محمد صلوات ایک اور درود بھیجیے محمد وآل محمد بس انتہائی اختصار کے ساتھ ایک ربائی اور
مرسی کی چند بندش کروں ایک اور درود بھیج محمد علیہ اللهم صل على محمد وآل محمد جس کی عین خرم حق میں ولادت ہو جائے جس کی عین حرم حق میں ولادت ہو جائے کیوں نہ وہ قبلۂ ارباب ارادت ہو جائے کیوں نہ وہ قبلۂ ارباب ارادت ہو جائے اس کی خود اپنی عبادت کی ادا کیا ہوگی اس کی خود اپنی عبادت کی ادا کیا ہوگی جس کے چہرے پہ نظر کرنا عبادت ہو جائے جس کی عین حرم محمد وآل محمد صلوات سورہ فاتحہ درود بھیجیے محمد علیہ محمد اللهم صل على محمد وآل محمد لاش اکبر کی جو مقتل سے اٹھا لائے حسین نوجوان کو صف اول سے اٹھا لائے چاند کو شام کے بادل سے اٹھا لائے جہاں بلب شیر کو جنگل سے اٹھا لائے جہاں بلب شیر کو جنگل سے اٹھا لائے دی صدا لاشیں پسر آن کے لے جا بانو شد گیا برچی سے اکبر کا کلیجہ بار دیکھ لے آخری دیدار پسر مرتا سامنے آنکھوں کے یہ نورے
نظر مرتا اب کوئی دم میں تیرا رشک قمر مرتا منہ سے باہر ہے زباں تشنا جگر مرتا منہ سے باہر ہے زباں تشنا جگر مرتا دم ہے سینے میں رکا زخموں سے خون جاری ہے ہائے بانو تیرا گھر لوٹنے کی تیاری پہنچی خیمے میں جو حضرت کی یہ پر درد سر مضطرب ہو گئی ناموں سے رسول دو کہا چلا کے سکینہ نے کہ ہے بھائی فضا دوڑی سوئے در پھینک کے سر پر سے فضا دوڑی سوئے در پھینک کے سر پر سے پیٹتی زینب مضطر نکل آئی باہر بانو گھبرا کے کھلے سر نکل آئی شاہ کے کاندھے پہ دیکھا علی اکبر کو ہاتھ پھیلا کے یہ چلائی کہ ہائے میرے کیا غضب ہو گیا اے بادشاہ کے راس آیا نہ میرے بچے کو 18واں راس آیا نہ میرے بچے کو 18واں ٹکڑے تیغوں سے بدن ہو گیا سارا ارے کون تھا جس نے میرے شیر کو مارا ہے رو کے بانوں سے یہ فرمانے لگے سرورے ارے سر نہ پیٹو ابھی زندہ ہے میرا ماہر سانس آتی ہے پر ہر دم ہے دم باز پسی ارے کوچن کا بھی ہے اور ہم بھی ہے مرنے کے ارے کوچن کا بھی ہے اور ہم بھی ہے مرنے کے ارے سب چھوٹے اب نہ رہا کوئی ہمارا بانو اس جوان بیٹے کے غم نے
ہمیں مارا بار ارے سب چھوٹے اب نہ رہا کوئی ہمارا بالو اس جواب بیٹے کے غم نے ہمیں مارا بار لاش اکبر کی جو محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد وآل محمد صلوات. السلام علیکم جميعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الغبي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والنار للملحدين والجنة للموحدين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا والشفيع ذنوبنا سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته طيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم من ليلتنا هذه إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعد والله سميع عليم. صدق الله العلي العظيم. ایک صلوات پڑھیے محمد اللہ. کل تک آپ حضرات نے لفظ اللہ کے ضمن میں اللہ کے وجود، اس کی صفت ربوبیت پہ مسلسل گفتگو سماعت فرمائیں. مجھے ایک بات کا احساس ہے کہ بحث کی سنگینی کو بعض لوگ برداشت نہیں کر پاتے ہیں، اور اس حوالے سے میرے پاس چند ایک تذکرات بھی آئے ہیں. لہذا آج میں اپنی بحث کو بالکل آسان کر کے انشاءاللہ پیش کرتا ہوں. کل ہم نے اس بات پر بھی گفتگو کی کہ اس ماڈرن دور میں ہمیں دین کی بھی کیوں ضرورت ہے. کئی سارے لوگوں نے مجلس کے حوالے سے یا مباحث کے حوالے سے سوالات کیے. ہم نے پہلے ہی عرض کیا تھا کہ ہم انشاءاللہ 9 محرم تک مسلسل اپنی گفتگو آپ کے سامنے رکھیں گے. ابھی فی الحال آپ کسی کنکلوژن پہ نہ پہنچیے.
سورہ آل عمران کی 33ویں اور 34ویں آیت ہے، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ پروردگار نے بتحقیق چن لیا آدم کو، نوح کو، ابراہیم کی ذریت کو اور عمران کی اولاد کو تمام عالمین پر۔ جناب آدم سے تو آپ واقف ہیں، نبی خدا ہیں اور ابو البشر۔ جناب نوح سے بھی آپ واقفیت رکھتے ہیں، اولو العزم نبی ہیں، صاحب شریعت رسول ہیں۔ اور جناب ابراہیم شیخ الانبیاء ہیں، لیکن ذریت ابراہیم کون ہے؟ اور عمران یا آل عمران جو اس آیت میں کہا گیا ہے، اس سے کون مراد ہے؟ جناب ابراہیم کے دو فرزند تھے، ایک اسحاق اور ایک اسماعیل۔ اسماعیل کے نسل سے رسول اللہ اٹھے اور اسحاق کی نسل سے جناب یعقوب اور دیگر انبیاء۔ جناب یعقوب کا لقب ہے اسرائیل۔ یہ ابراہیم کی ذریت۔ اس کے بعد اللہ نے کہا آل ابراہیم کے بعد میں نے آل عمران کو چنا۔ عمران کے بارے میں مفسرین کے درمیان گفتگو ہے کہ اس سے مراد کون ہے۔ بعض نے لکھا جناب موسیٰ کے والد مراد ہیں، کیونکہ ان کے والد کا نام بھی عمران تھا۔ بعض نے لکھا کہ اس سے مراد جناب ابو طالب علیہ السلام ہے، کیونکہ ان کا اصلی نام عمران تھا۔ لیکن صحیح ترین قول جو ہے کہ عمران سے کون مراد ہے، وہ یہ ہے کہ عمران سے مراد جناب مریم کے والد ہیں، مریم بنت عمران۔ سورہ آل عمران میں جب اس آیت کا ذکر ہوتا ہے، اس کے بعد فوراً جناب عمران کا تذکرہ شروع ہوتا ہے۔ آپ کے لیے آل عمران کا لفظ ناآشنا نہیں ہے، کیونکہ آپ نے نوح میں اس کو سنا ہے۔ آل عمران آل محمد ہیں اس حیثیت سے کہ وہ آل ابو طالب ہیں، لیکن یہ آل عمران اس سے مراد جناب مریم اور جناب عیسیٰ ہے۔ ممکن ہے کہ کوئی سطحی فکر رکھنے والا شخص یا مولوی یہ کہہ دے کہ یہاں مراد آل عمران سے آل محمد ہے، لیکن اگر اس بات کے قائل ہو جاؤ گے تو مکتب اہل بیت کا بہت بڑا نقصان کرو گے۔ اس کی وجہ ہے، میں ابھی استدلال پیش کروں گا۔ جناب عمران جو مریم کے والد ہیں، وہ کس کی نسل سے ہیں؟ وہ جناب یعقوب کی نسل سے ہیں، جناب یعقوب کی اولاد سے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو اللہ نے کہا میں نے چن لیا آل ابراہیم کو اور آل عمران کو، جب جناب عمران پہلے سے ہی آل ابراہیم میں داخل ہیں تو پھر آل عمران کو الگ ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ بات پہنچ رہی ہے نا؟ یہ ایسی بات ہے کہ میں کہہ دوں میں نے چنا آل علی کو اور آل حسن کو، میں نے چنا آل علی کو اور آل حسن کو۔ کیا یہ بات فصاحت کے اعتبار سے یا ادب کے اعتبار سے آپ کو بھلی لگ رہی ہے؟ نہیں ہے، فصاحت کے اعتبار سے بالکل صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟
کیونکہ مجھ سے یہ کہا جائے گا کہ بھائی آپ نے پہلے ہی آل علی کو چنا ہے تو پھر آل حسن کا الگ سے ذکر کیوں کیا؟ یہی سوال یہاں پہ بھی ہے. اگر اللہ نے آل ابراہیم کو چنا تو پھر آل عمران کا الگ سے ذکر کیوں کیا؟ آل عمران تو پہلے ہی آل ابراہیم میں موجود ہے، کیونکہ جناب ابراہیم جناب یعقوب کی اولاد سے ہے. بات پہنچ رہی ہے نا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آل ابراہیم یا ذریت ابراہیم جہاں جہاں قرآن میں بیان ہوا ہے، پوری ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، قرآن کی 10 آیات پیش کر سکتا ہوں اپنے اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے. جہاں جہاں ابراہیم کی ذریت کا ذکر ہے، جہاں جہاں آل ابراہیم کا نام آیا ہے، وہاں اسحاق مراد نہیں ہے، نہ اسحاق کی نسل مراد ہے، وہاں مراد محمد و آل محمد ہے. برائے خوشنودی ابو طالب علیہ السلام بلندتر صلوات. میں نے کیوں کہا اگر یہ اس بات کے قائل ہو جاؤ گے کہ آل عمران سے مراد آل محمد ہے تو نقصان کرو گے، کیونکہ قرآن میں آل عمران کا مرتبہ کمتر آل ابراہیم سے ذکر ہوا ہے. اب سوال یہ ہے کہ اللہ نے سیدھے یہ کیوں نہیں کہا کہ بھائی میں نے آل ابراہیم کو چنا اور آل محمد کو؟ ماجرا ختم کر دیتا، ہمارے لیے بھی بات واضح ہو جاتی اور نہ مسلمان آپس میں بحث و مباحثہ کرتے. یہ قرآن کے اسلوب کو سمجھیے. اس کی وجہ ہے اللہ رسول کے زمانے کے یہودیوں کو جواب دے رہا ہے جو رسول کی نسبت کا انکار کرتے تھے ابراہیم سے. اسی طرح جناب عیسیٰ کی نسبت کا انکار کرتے تھے عمران سے. وہ کہتے تھے صرف ہم ہی ہیں جن کا انتخاب اللہ نے کیا ہے. اللہ نے ان سے کہا تم نہیں ہو بلکہ آل ابراہیم یہ محمد و آل محمد ہے، اور ہم نے عیسیٰ کو بھی چنا عمران کی نسل سے. درود پڑھیں محمد آل محمد. اب اس پر کئی آیات ہیں قرآن میں صرف ایک آیت پیش کروں گا. اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذریۃ ابراہیم واسرائیل. یہ وہ انبیاء ہے جن پر اللہ کی نوازشیں ہوئی جو آدم کی ذریت سے تھے اور جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں اٹھایا. اور اس آخری بند پہ غور کیجئے، وَمِن ذُرِّيَّةِ ابراہیم و اسرائیل، جو ابراہیم کی ذریت سے ہے اور اسرائیل کی ذریت سے ہے. پھر سے الگ الگ ذکر ہوا ہے، جبکہ اسرائیل حقیقت میں ابراہیم کے کیا ہے؟ پوتے ہیں. لیکن یہاں ذریت ابراہیم سے محمد و آل محمد ہے اور جناب اسرائیل سے مراد جناب یعقوب ہے اور ان کی ذریت ہے. قرآن میں ایسے کئی مقامات ہیں. کون ہے جناب ابراہیم؟ جیسا کہ میں نے عرض کیا وہ شیخ الانبیاء ہیں. رسول اللہ کے بعد سب سے افضل نبی ہے ابراہیم. توحید کے چیمپئن، ظالم کے سامنے نہ جھکنے والے، بڑھاپے کی منزلیں طے کر رہے تھے، بوڑھے ہو چکے تھے. یہ مومنین کے لیے ایک میسج ہے، ایک درس ہے. لیکن جناب ابراہیم کی کوئی اولاد نہ تھی، بے اولاد تھے ابراہیم. اولاد ہونے کی ایج سے گزر چکے تھے، لیکن ابراہیم نے ہمت نہیں ہاری اور نہ اللہ کی بارگاہ سے نا امید ہوئے. اگر اللہ کی بارگاہ سے نا امید ہو جاؤ گے تو یاد رکھو
تمہاری حاجت کبھی پوری نہیں ہوگی، لیکن اگر امید رکھو گے دیر سے ہی صحیح مگر حاجت پوری ہوگی۔ جناب ابراہیم اس بڑھاپے کی منزل پہ بھی دعا کرتے رہے، کہا بار الہ رب حب لی من الصالحین، اے میرے پروردگار مجھے صالح فرزند عطا کر۔ ابراہیم کی یہ دعا قبول ہوئی۔ قرآن کہتا ہے کہ جب فرشتے انہیں بچوں کی خوشخبری دینے آئے اور ان کی زوجہ سارا کو یہ بات پتا چلی، فضحکت، ہنسنے لگی، قالت یا ویلتا االد وانا عجوز وهذا بعلی شیخا ان هذا لشیء عجیب، کہا ہائے میری شامت، یہی قرآن کے الفاظ ہیں، ہائے میری شامت، اب میں بڑھیا بچہ جنوں گی جبکہ یہ میرے شوہر بڈھے ہو چکے ہیں، یہ تو بہت عجیب چیز ہے، لیکن اللہ نے دینا تھا دے دیا۔ جناب ابراہیم کی دعا بھی اس بارے میں ذکر ہوئی ہے قرآن میں، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے بڑھاپے میں اسحاق اور اسماعیل عطا کیے، یقیناً میرا پروردگار دعا کا سننے والا ہے۔ جناب ابراہیم کو اولاد عطا ہوئی، جناب اسماعیل کو لے کے مکے چلے گئے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَائِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ یہ اللہ قرآن میں ذکر کر رہا ہے کہ جب ابراہیم اور اسماعیل کعبے کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، یعنی کعبے کو رینوویٹ کر رہے تھے، کعبے کی بنیاد ابراہیم نے نہیں ڈالی، کعبے کو صرف آباد ابراہیم نے کیا، اس کو دوبارہ تعمیر کیا۔ تو اللہ اس بات کا ذکر کر رہا ہے کہ جب وہ دونوں باپ بیٹے اس کی تعمیر کر رہے تھے، دونوں نے پروردگار کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، کہا پروردگارا ہماری اس خدمت کو قبول کر، تو بڑا سننے اور جاننے والا ہے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت تواب الرحیم، کہ اے پروردگار ہمیں اپنا فرمان بردار اور مطیع قرار دے، اور ہماری ذریت میں سے ایک فرمان بردار امت اٹھا، اور ہمیں عبادت کی حقیقت سے آگاہ فرما۔ عبادت کی حقیقت جاننا ضروری ہے، اس کو کلچر نہ بنائیے بلکہ اس کو بحیثیت عبادت کیجیے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ اور ہماری توبہ قبول کر، وتب علینا انک انت تواب رحیم، تو بڑا توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اب ابراہیم اور اسماعیل دعا کر رہے ہیں کہ اے پروردگار اسی امت میں سے ایک رسول مبعوث کر جو ان پر تیری آیات کی تلاوت کرے اور انہیں یہ کتاب سکھلائے اور ان کے نفوس کو پاکیزہ کرے اور انہیں حکمت عطا کرے۔ تو بڑا غالب آنے والا ہے اور حکیم ہے۔ ادھر ابراہیم کی دعا، ادھر اللہ سبحانہ و تعالی نے ابراہیم کا جواب دیا۔
هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. محمد وآل محمد صلوات. اللهم سورہ جمعہ میں ابراہیم کو جواب دیا. کیا جواب دیا؟ کہ اللہ وہی ہے جس نے اہل مکہ میں سے ایک رسول کو مبعوث کیا جو ان پر اللہ کی آیات کو پڑھتا ہے اور انہیں وزڈم اور حکمت سکھاتا ہے، انہیں کتاب خدا کی تعلیم دیتا ہے، ان کے نفوس کو، ان کے سوز کو پاکیزہ بناتا ہے، جبکہ اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے. ابراہیم کی ایک دعا قبول. اب ابراہیم ہے نبی، وہ بھی صاحب شریعت، علم رکھنے والے. انہیں معلوم ہے کہ آخری نبی کے حوالے سے میری دعا قبول ہو گئی، لیکن انہیں یہ بھی معلوم ہے اس نبوت کا ایک محافظ بھی درکار ہوا کرتا ہے. اس نبوت کے لیے ایک پناہ گاہ بھی چاہیے، اس نبوت کا ایک وارث بھی چاہیے، اس نبوت کا ایک دفاع کرنے والا بھی چاہیے. تو ابراہیم کے دل سے خواہش گزری کہ یہ محافظ، یہ پناہ گاہ بھی میری نسل سے اٹھے. ابراہیم سے کہا گیا ابراہیم ذرا تھم کر آ جائیے. کیوں؟ کیونکہ آخری نبی کہ نبوت کی حفاظت کرنا کوئی معمولی کام نہیں، کیونکہ اس میں ایک عظیم قربانی درکار ہے جو ہر کسی کے بس کی بات نہیں. اگر ابراہیم آپ آمادہ ہیں، ذرا ہم پہلے دیکھیں کیا آپ امتحان میں کھڑے اترتے ہیں یا نہیں. ایک صلوات پڑھے محمد تو ادھر ابراہیم کا امتحان ہوا. وَإِذْ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. اور اے حبیب یاد کیجئے وہ وقت جب آپ کے پروردگار نے ابراہیم کا امتحان چند کلمات سے لیا، اور جب وہ اس امتحان میں کامیاب ہوئے انہیں یہ اعزاز دیا اور ان سے کہا قال انی جاعلک للناس اماما، اب میں آپ کو اے ابراہیم انسانوں کا امام بنانے والا ہوں. یہاں پہ رکے رہیں. یہ آیت ہمارے چچا زاد مولویوں کے لیے بڑی پریشانی کی باعث ہے. وجہ ہے اس کی، وہاں دمبے اور اونٹ تو دبا کے قربانی ہوتے ہیں، لیکن جان کی قربانی اس طرف کسی نے پیش نہیں کی. الگ میدان جنگ سے بھی فرار اختیار کرتے تھے. ایک صلوات پڑھے محمد علیہ محمد. آیت پہ ذکر نہیں ہوا ہے کس چیز سے ابراہیم کا امتحان ہوا. تو اب آپ مفسرین کے اقوال کو دیکھیے، بالکل آج کے مین اسٹریم میڈیا کی طرح جو گندم کو چنا بتاتے ہیں، اسی طرح یہ مفسرین بھی، وہ بھی آج کے زمانے میں ویسٹ میں رہ کر وہ کہتے ہیں کہ ابراہیم کا امتحان جب اہل بیت سے دور رہو گے تو اس کا رزلٹ جو ہے اسی صورت میں نکلتا ہے. وہ کہتے ہیں ابراہیم، کوئی کہتا ہے ابراہیم کا امتحان ہوا مونچھیں کاٹنے سے، کوئی کہتا ہے ابراہیم کا امتحان ہوا ناخن کاٹنے سے، کوئی کہتا ہے ابراہیم کا امتحان ہوا انڈر آرم شیو کرنے سے، کوئی کہتا ہے کہ ابراہیم کا امتحان ہوا ختنہ کرنے سے، کوئی کہتا ہے کہ ابراہیم کا امتحان ہوا کلی کرنے سے، کوئی کہتا ہے کہ ابراہیم کا امتحان ہوا مسواک کرنے سے. پوری ذمہ داری کے ساتھ بیان کر رہا ہوں. تاریخ تفسیر طبری میں دیکھیے، اس میں آپ کو یہ تمام اقوال ملیں گے. یہ معاملہ کیا ہے؟
ماجرا کیا ہے؟ اتنے سارے اقوال، وہ بھی اتنے بےہودہ، معلوم ہو رہا ہے کچھ چھپایا جا رہا ہے، معلوم ہو رہا ہے کہ کچھ چھپایا جا رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آیت میں یہ نہیں کہا گیا کہ کس چیز سے ابراہیم کا امتحان ہوا۔ البتہ اسی قرآن شریف میں ایک اور مقام پہ بتلایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ ابراہیم کا امتحان ہم نے کیسے لیا۔ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيُ قَالَ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين۔ ایک صلوات پڑھے محمد آل محمد۔ فلما بلغ معه السعي، جب اسماعیل ذرا بڑے ہوئے اور اپنے والد کو ان کے کام کاج میں ساتھ دینے لگے۔ اللہ کو معلوم ہے کہ امتحان کب کرنا ہے۔ ابراہیم جب گہوارے میں تھے، جب اسماعیل گہوارے میں تھے اور طفولیت میں تھے، تب بھی اللہ امتحان کر سکتا تھا، لیکن تب ابراہیم کا امتحان نہیں لیا۔ جب جناب اسماعیل تھوڑے بڑے ہوئے، جب محبت اپنے پیک پر پہنچ چکی تھی، اور جب ابراہیم انہیں ایک امید کی نگاہ سے دیکھتے تھے، تب اللہ نے ابراہیم کا امتحان لیا۔ ذرا میں دیکھوں تو صحیح، کیا ابراہیم مجھے پرائیورٹائز کرے گا یا اپنے رشتے کو؟ فلما بلغ معه السعي، جب اسماعیل تھوڑے بڑے ہوئے تو اس وقت ابراہیم نے کہا انی ارا فی المنام انی اذبحک، کہ اے بیٹے میں نے خواب دیکھا۔ خواب نبی کے لیے وحی کی حیثیت رکھتی ہے۔ ہمارے لیے خواب حجت نہیں ہوا کرتا، لیکن نبی کے لیے خواب حجت ہوا کرتا ہے۔ میں نے خواب دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ تم اپنی جگہ دیکھ لو، تم کیا سوچتے ہو اس بارے میں۔ اپنا فیصلہ تھوپا نہیں ابراہیم نے اسماعیل پر۔ یہ تمام والدین یاد رکھیں، اپنا فیصلہ ہرگز نہ تھوپا کریں، انہیں بھی سانس لینے کا موقع دے۔ ابراہیم آج سے ہزاروں سال پہلے رہتے تھے، ماڈرن زمانے میں نہیں رہتے تھے، لیکن قرآن نے ہمیں تربیت کا اسلوب بتائے۔ ایک صلوات پڑھے محمد علیہ۔ فانظر ماذا ترى، اے میرا بیٹا تو اپنی جگہ دیکھ، تو کیا سوچتا ہے اس بارے میں۔ جناب اسماعیل نے کہا قال یا ابتی افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، بابا جو آپ کو امر ہوا ہے آپ اس حکم پہ عمل کیجئے، آپ مجھے یقیناً صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ اب کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ فلما اسلم، جب دونوں مقام رضاعت پہ فائز ہوئے، جب دونوں راضی ہوئے اور انہوں نے اپنا آپ اللہ کے حوالے کیا، اللہ ہماری زندگی تمہاری ہے، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور جناب ابراہیم نے اپنے اس فرزند کو منہ کے بل لٹایا۔ اس وقت آسمانوں سے ندا آئی وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اے ابراہیم آپ نے اپنا خواب سچا کر دکھایا ہے، ہم اسی طرح احسان کرنے والوں کو اجر دیتے ہیں، یہ آپ کا ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ آپ کا سب سے بڑا امتحان تھا۔ ایک صلوات پڑھے محمد علیہ وسلم۔ یہ آپ کا سب سے بڑا امتحان تھا۔ ابراہیم کا امتحان ہوا، کس لیے ہوا؟ کیونکہ ابراہیم کی خواہش تھی
آخری نبی کی نبوت کا محافظ، اس کی پناہ گاہ میری ذریت میں سے آ جائے۔ ابراہیم کی کوالیفیکیشن دیکھی گئی، ابراہیم کا پوٹینشل چیک ہوا، ان کے جینز چیک ہوئے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے ابراہیم سے کہا قال انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم آپ کی ذریت میں نبوت تو ہم نے رکھ دی تھی، لیکن اب چونکہ آپ اس امتحان میں کامیاب ہوئے ہیں اس لیے آپ کو امامت بھی عطا کی جا رہی ہے۔ تو یاد رکھیے امامت امتحان کے بعد اللہ کے یہاں سے عطا ہوتی ہے، سقیفہ کے بازار میں نہیں بکتی۔ ایک صلوات پڑھیے محمد علیہ وسلم۔ ابراہیم کو امامت عطا ہوئی، لیکن میں توجہات کا طالب ہوں، مرحلہ بہت سخت ہے، بہت سخت ہے، لیکن اگر آپ یہ سمجھ پائے انشاءاللہ آپ کی زندگی انشاءاللہ اللہ طویل کرے، لیکن جب تک آپ زندہ رہیں گے مدافع اہل بیت بن کر رہیں گے۔ یہاں کیا کہا قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین۔ ابراہیم نے کہا پروردگارا مجھے تو امامت مل گئی، اب ابراہیم کنفرمیشن چاہ رہے ہیں میری ذریت کا کیا ہوگا؟ اللہ نے نہ ہاں کہا نہ نہ کہا۔ اللہ نے کہا میں نے ایک قید لگائی ہے، ایک کرائٹیریا تمہیں عطا کیا ہے۔ وہ کرائٹیریا کیا ہے؟ میرا یہ منصب اے ابراہیم یہ ظالمین کو نہیں ملے گا۔ ظالمین سے مراد یعنی گنہگار۔ اس مرحلے کو آسان کرنے کے لیے میں ایک مثال پیش کروں گا، ایک سادہ سی مثال عام زندگی سے، اور اگر پھر سے عرض کر رہا ہوں اگر یہ آپ سمجھ گئے میں یہ سمجھوں گا کہ میرے پورے عشرے کی محنت سوارت ہو گئی۔ ایک صلوات پڑھے محمد آل محمد کا۔ ایک آسان سی مثال، ایک آسان سی مثال، ایک ڈاکٹر ہے نہایت ایماندار اور آنیسٹ، وہ اسپتال میں کام کرتا ہے، اسپتال میں ایک پوزیشن ہے جو ویکنٹ ہے، وہ اپنے سینئر کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے کہ میری بھی اولاد ہے، میری بھی اولاد ہے۔ اس ڈاکٹر کے 4 بچے ہیں، 5واں تصور نہیں ہو سکتا، عقلی اعتبار سے 5واں تصور نہیں ہو سکتا، اگرچہ نارملی ہو سکتا ہے لیکن یہاں پہ 4 ہی سینیریو بن سکتے ہیں اس کے عقلی اعتبار سے، پوری ذمہ داری کے ساتھ عرض کرتا ہوں۔ 4 بچے ہیں اس کے، پہلا بچہ ان پڑھ، دوسرا بیٹا میڈ اسکول گیا لیکن فیل ہو کے آیا، تیسرا بیٹا میڈ اسکول گیا لیکن بی کے ساتھ پاس ہوا، آخری بیٹا میڈ اسکول گیا A+ لے کر آیا۔ تو اب اس کے پاس 2 بیٹے ایسے ہیں جو ایلیجبل نہیں ہیں، یہ سینیریو تو پہلے ہی ختم ہو چکے، اب 2 بیٹے ہیں جو کسی نہ کسی صورت میں ایلیجبل ہے۔ اب اس کے لیے بحیثیت باپ دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، اگرچہ ان کے گریڈز میں فرق ہے لیکن اس کے آنکھوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو یہ جو یہ جاب تلاش کر رہا ہے یہ دونوں کے لیے تلاش کرے گا نا، تو اس نے اپنے سینئر سے کہا بھائی میرے بھی بچے ہیں۔ اس کے سینئر نے کہا بھائی ایک پوزیشن خالی ہے لیکن کرائٹیریا یہ ہے کہ A+ ہو، یعنی اس کا سینئر کیا کہہ رہا ہے کہ تمہارے صرف ایک بچے کو جاب دی جائے گی اور وہ والا رد ہوگا۔ تو اس آیت میں صرف 4 ہی سینیریوز موجود ہیں، یا پوری زندگی انسان کافر رہا ابراہیم کی اولاد سے جو بعد میں عرب تھے، جیسے ابو لہب، ٹھیک ہے، اس کی امامت کا امکان خارج،
یا ابتدا میں صحیح تھا بعد میں کافر ہوا؟ کتنے ہی سارے ایسے تھے جو مرتد تھے. ابراہیم ان کی امامت کے بارے میں سوال نہیں کریں گے. اب بچے صرف دو سینیریوز. وہ کیا ہے؟ یا پوری زندگی صحیح ہے A+ والا، یا ابتدا میں مشرک تھا اور بعد میں مسلمان ہوا، یہ B والا ہے. تو اللہ نے کس کی امامت کو رد کیا ہے اور کسے امامت عطا کی ہے خود اندازہ لگا لیجئے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. یہ واضح استدلال ہے قرآن سے. یہ پوری دنیا کے سامنے مکتب اہل بیت اس چیلنج کو پیش کر سکتا ہے اور کسی میں ہمت نہیں ہے، بلکہ اس میں چارہ ہی نہیں ہے. اگر واقعاً بصیرت رکھنے والا انسان ہو وہ ہرگز اس استدلال کا انکار نہیں کرے گا. اب دیکھیے قرآن نے جو ظالمین کی تعریف بتلائی ہے، کہا ان الشرک لظلم عظیم. شرک بہت بڑا ظلم ہے، گناہ ہے. یا کہا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. جو لوگ گناہ کرتے ہیں، اللہ کے حدوں کو پھاندتے ہیں، وہی تو ظالمین ہیں. یہ سمجھ نہیں آ رہا مجھے جو ادھیڑ عمر تک شرک کی دناست میں مبتلا رہے اور اس کے بعد مسلمان ہوئے تب بھی گناہوں میں مبتلا ہوتے رہے، انہیں کس جیب سے امامت کا منصب عطا کر رہے ہو؟ اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھائی اگر کوئی شرک کے بعد مسلمان ہو جائے اس کے تو گناہ جو ہے وہ دھل جاتے ہیں. یہ صحیح ہے، لیکن اللہ نے اس پہ روک لگا دی ہے. قرآن کے صریح الفاظ ہے وَلَا تَرَكْنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسِّكُمُ النَّارِ. اور ان لوگوں کی پیروی مت کرو جنہوں نے گزشتہ زندگی میں کبھی ظلم کیا ہوا ہو. کیوں؟ کیونکہ وہ خود ان کو ہدایت چاہیے، وہ تمہاری ہدایت کرنے کے قابل نہیں ہے. ایک اور صلوات پڑھیں محمد علیہ. تو بھائی امامت حکومت کا نام نہیں ہے. امامت حفاظت توحید، امامت حفاظت رسالت، امامت حفاظت قرآن. امام وارث توحید، امام وارث نبوت، امام وارث قرآن، امام انسانوں کو تربیت کرنے والا. ایک صلوات پڑھے محمد علیہ محمد. امامت حکومت نہیں ہے کہ آپ تخت حکومت پر بیٹھ کر پاور فلیکس کریں گے، نہیں. اسی لیے جب منزل ذیقار پر امیر المؤمنین اپنی جوتی سی رہے تھے، ابن عباس کا گزر پاس سے ہوا. ابن عباس سے پوچھا اے چچا زاد یہ تو بتاؤ ما قیمت هذه النعل، اس جوتی کی قیمت تمہاری نگاہوں میں کیا ہے؟ ابن عباس مسکرا کر بولے، کہا مولا پہلے سے ہی پھٹی پرانی جوتی، اوپر سے آپ اس کو سینے بھی بیٹھے ہیں اور پھر مجھ سے پوچھ رہے ہیں اس کی قیمت کیا ہے. علی نے جوتی کو ہاتھ میں لیا، کہا واللہ انہو لأحب الی من امراتکم. کہا قسم خدا کی، واللہ کی قسم کھائی، کہا یہ جوتی میرے لیے تمہاری حکومت سے زیادہ عزیز ہے، مگر یہ کہ میں حق و عدالت برپا کر سکوں. ایک اور صلوات پڑھیں محمد علیہ. تو حکومت کرنا اور اللہ کی طرف بلانا اور دین کی طرف بلانا اور بس آخری مراحل ہے انشاءاللہ. پھر مسائل آخری مراحل. ایک صاحب رسول کی خدمت میں آئے، کہا اے محمد ابن عبداللہ آپ کس چیز کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں؟ رسول چاہتے
کہتے تھے اسلام کی طرف، لیکن معاملہ سرکاری تھا. رسول نے وحی کا انتظار کیا. وحی آئی، کہا گیا اے محمد قل هذه سبیلی ادعو الى اللہ علی بصیرہ. اے محمد ان سے کہہ دیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے، یہ میرا راستہ ہے. ادعو الی اللہ، میں دعوت دیتا ہوں. دعوت وہی دے گا جس کے پاس دعوت میں پیش کرنے کے لیے کچھ ہو. بھائی کنگال آدمی تھوڑی کسی کو دعوت دے گا. یہ بریانی اور قورمے کی دعوت نہیں ہے. اس سفرے پہ شجاعت سجتی ہے، علم سجتا ہے، سخاوت سجتی ہے، عبادت سجتی ہے، شہادت سجتی ہے، یہ سب اوصاف سجتے ہیں. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو دعوت وہی دے گا جو ان صفات سے مالا مال ہو. ادعو الی اللہ، کیسے آپ دعوت دے رہے ہیں اے رسول؟ علی بصیرہ، میں بصیرت کے ساتھ دعوت دیتا ہوں. بصارت سر میں دو لگی آنکھوں کو کہا جاتا ہے، بصیرت دل کی آنکھوں کو کہا جاتا ہے. بصارت محدود لیکن بصیرت لا محدود. بصارت یعنی وزڈم، بصارت یعنی سائٹ، بصیرت یعنی انسائٹ. اب یہاں رسول سے اس شخص نے سوال کیا کیا صرف آپ ہی دعوت دینے والے ہیں یا کوئی اور بھی ہے؟ ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، قرآن کے الفاظ ہیں انا ومن اتبعنی، میں بھی دعوت دیتا ہوں اور جو میرا پیروکار ہے وہ بھی دعوت دیتا ہے. جو میرا پیروکار ہے وہ بھی دعوت دیتا ہے. ادھر آیت خاموش، یہ قرآن کا اسلوب ہے. ادھر اس پیروکار کی نشانی بتلائی سورہ شعراء میں، وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. اے رسول جو مومنین میں سے آپ کی پیروی کرے اس کے لیے اپنے کندھوں کو جھکا دیجئے. ایک صلوات پڑھے محمد آل محمد پر. دیکھیں آیت پہ غور کریں، وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. اے رسول اپنے کندھوں کو جھکائیے. کس کے لیے؟ مومنین میں سے، مومنین میں سے جو آپ کی پیروی کریں. یوں تو سارے مومنین رسول کی اتباع کرتے ہیں، لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ پیروی اس پیروی سے مختلف ہے، یہ خاص پیروی ہے. اب سر دھنتے رہیے، تاریخ کی کتابیں کھنگالیے اور دیکھیے کہ رسول نے کیا کسی صحابی کے لیے اپنے کندھے جھکائے ہیں سوائے علی کے لیے کعبے میں بتوں کو توڑتے وقت یا حسنین کے لیے ناقہ بنتے وقت. ایک صلوات پڑھے محمد آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نانا اور نواسوں کی محبت کہ رسول اپنے نواسوں کے لیے ناقہ بھی بن جاتے تھے. طرفین میں محبت تھی. طرفین میں یہ محبت اس مقام پہ پہنچ چکی تھی
کہ اللہ نے حسین کو محمد کی شبیہ عطا کی، تاکہ اگر حسین کو کبھی اپنے نانا کا اشتیاق ہو وہ اپنے فرزند کے چہرے کو دیکھے۔ کسی نے بہت خوب کہا ہے، بلکہ ہمارے بہت بڑے علماء اور عرفاء میں سے ہیں، انہوں نے کہا کہ یوسف کے حسن و جمال کو دیکھ کر زنان مصر نے اپنی انگلیاں کاٹ دی، لیکن اگر محمد کے حسن و جمال کو دیکھتی تو اپنے آپ کو قتل کر ڈالتی۔ انہی محمد کے شبیہ ہیں کون؟ علی اکبر، کیونکہ حسین نے اپنے اس لال کے بارے میں ایک جملہ کہا ہے، وہ یہ کہ خلقاً خلقاً و منطقاً، کردار، رفتار اور گفتار سے میرا بیٹا میرے نانا کی شبیہ ہے۔ اہل بیت جب کبھی رسول کا اشتیاق رکھتے تو دو شخصوں کی جانب دیکھتے، ایک امام حسن اور ایک علی اکبر۔ علی کی جب ولادت ہوئی حسین کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا، کیوں؟ کیونکہ حسین کو بیٹے کی صورت میں نانا عطا ہو رہے تھے۔ بوڑھے حسین نے کہاں کہاں اپنے لال کو یاد نہیں کیا۔ جب آخری وقت خیمے میں آئے ہیں نا حسین اور امام سجاد سے ودا لیا ہے، تو عجب نہیں عزادارو کہ وہ علی اکبر کے مسند پر بھی تشریف لے کر گئے ہوں۔ کڑیل جوان ہے، ہر ماں باپ کی کچھ تمنائیں ہوتی ہیں اپنی بچوں کے نسبت۔ آپ ان ماؤں سے پوچھئے، اگر آپ کا فرزند، جوان فرزند گھر سے باہر نکلے اور شام تک واپس نہ آئے، ماں کے دل سے کئی مرتبہ یہ بات گزرتی ہے کہ میرا بچہ آخر ابھی تک واپس کیوں نہیں لوٹا۔ آج ابراہیم کربلا کا امتحان ہے، آج اسماعیل کربلا کا امتحان ہے۔ حسین کی عادت تھی جب کبھی کوئی اذن بغا کے لیے آتا تو وہ پہلے روکتے اور انہیں مہلت عطا کرتے، جس طرح جناب عقیل کے فرزندوں سے کہا حسبکم المسلم، تم لوگوں نے مسلم کی قربانی پیش کی ہے، میں تم سے اپنی بیعت اٹھاتا ہوں، یوں روکتے۔ امام کی عادت تھی۔ جناب قاسم جب آئے انہیں بھی روکا، فرزندان زینب جب آئے انہیں بھی روکا، لیکن تاریخ میں ایک عجیب جملہ ادا کیا ہے، اور جب علی اکبر آئے ہیں اجازت کے لیے تو امام حسین نے فَأَذِنَ لَهُ، فوراً بیٹے کو اجازت دے دی۔ یہ ابراہیم کربلا کا امتحان ہے آج، فوری اپنے لال کو اجازت دے دی، لیکن مقتل نے ایک جملہ لکھا ہے کہ بوڑھے حسین نے اپنے بیٹے کو نا امیدی کی نگاہ سے دیکھا، نا امیدی کی نگاہ سے دیکھا، کہا بیٹا مجھ سے تو اجازت چاہی ہے تم نے، لیکن جا کے پہلے اپنی پھوپھی زینب سے اجازت لے اور اس کے بعد اپنی ماں سے بھی رخصت ہو کر آ جا۔ جب علی اکبر خیمے میں گئے ہیں، مقاتل لکھتے ہیں کہ خیموں میں
कोहराम बर्पा हो गया, कयामत बर्पा हो गई। और जब खेमे से बरामद हुए अली अकबर, जैसे सूरज गुरूब हो रहा हो, इसी तरह अली अकबर का चेहरा बीबियों के सामने से गायब होता चला गया। फिर से अपने बाबा के पास आए, बूढ़ा हुसैन लड़खड़ाते हुए, आंखें अंधी हो चुकी थी हुसैन की, लड़खड़ाते कदम आगे आगे चल रहे हैं हुसैन। बस विर्द ज़बान यही आयत है हुसैन की, इन्नल्लाह अस्तफ़ा आदम व नूहन व आला इब्राहीम व आला इमरान अलल आलमीन। यही आयत की तिलावत कर रहे थे हुसैन। अली अकबर मैदान की तरफ बढ़े। अरे अली ने शुजाअत दिखाई, हैदर की शुजाअत के जौहर दिखलाए, दुश्मन को पीछे ढकेला, पीछे ढकेल कर फिर बाबा की तरफ आए, बाबा से सवाल किया। 18 साल का कड़ियल जवान है, बाबा से सवाल किया, कहा बाबा प्यास मारे जा रही है, आजादारो आज ये पानी जगह जगह आपको मिलेगा। हाय हुसैन की मजलूमिया, बेटा आखिरी ख्वाहिश कर रहा है, वो भी पानी की ख्वाहिश हो रही है। हाय रे हुसैन का सब्र, हुसैन ने दिलासा दिया। अली फिर से बीबियों के ख़याम में आ गए, माँ से इजाजत चाहिए, अरे पुफी ज़ैनब से इजाजत चाहिए। अब अली ऐसे खेमे से बरामद हुए जैसे अली अकबर का लाश आ जा रहा हो। अली मैदान विगा की तरफ बढ़े। यूं जंग की है अली ने कि उमर इब्न साद को कहना पड़ा, ए फौजियों, ये बनी हाशिम का जवान है, हुसैन का लाल है, चारों तरफ से घेर लो, तुम्हारे हाथों में जो है उससे हमलावर हो जाओ। मुर्रह बिन अब्दी ने एक फल उठाया, अली अकबर के सीने का निशाना लिया। 18 साल से ज्यादा उम्र नहीं है अली की। अली अपने रहवार से गिर गए, जमीन करबला पे जब आ गए तो अपने बाबा को आवाज दी, अदरिकनी या बता। उमर बिन मुस्लिम रवायत करता है, कहा मैंने अपनी आंखों से देखा जब अली को शहीद किया जा रहा था, जब अली को कत्ल किया जा रहा था, तो बद्र का कीना और बद्र का बदला इस मकाम पर हुसैन से लिया जा रहा है। कहा चंद एक लोग एक साथ जमा हो गए, तलवारें ली, हुसैन लाशे की तरफ आ रहे थे और अली अकबर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। फ़क़तलूहु इरबन इरबा। जब हुसैन लाशे पे पहुंचे हैं तो अली अकबर की लाश न मिली बाप को, बल्कि अली अकबर के टुकड़े मिले। झुकी हुई कमर लेकर हुसैन अली अकबर के किनारे बैठे। अरे फवदा खद्दुहु अला खद्दे, अपना रुखसार बेटे के रुखसार पे रख दिया। कहा वलदी या अली, मक़दर के तहत 7 दफा पुकारा, ऐ मेरा बेटा अली, ऐ मेरा बेटा अली, तेरे बाद खाक है जिंदगी पर। हुमैद बिन मुस्लिम कहता है, मैंने देखा खेमे का पर्दा हटा, एक नकाबपोश बीबी बरामद हुई। मैंने पूछा कौन है,
مجھ سے کہا گیا علی کی بیٹی زینب ہے. زینب علی اکبر کی لاش کی طرف دوڑی, اپنے آپ کو علی اکبر پہ گرا دیا. جان سکو گے آخری جملہ مومنین, سن لیجئے امام حسین میں علی اکبر کا لاشا اٹھانے کی ہمت نہ تھی. اے کاش آپ کربلا میں ہوتے. ارے حسین نے بنی ہاشم کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پکارا, کہا اے بچوں آ جاؤ, مجھ بوڑھے حسین کی مدد کرو, یہ لاشا مجھ سے نہیں اٹھ رہا, بس تم اسے اٹھا کے دو تاکہ میں اس کو مذبح اور مقتل میں لے کر جاؤں. اے مومنین, علی اکبر کا لاشا آ رہا ہے, احترام میں کھڑے ہو جائیے. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. کہتی تھی ماں خون بھری میت سے لپٹ کے, علی اکبر, علی اکبر. ارے کہتی تھی ماں خون بھری میت سے لپٹ کے, علی اکبر, علی اکبر. اور ارمان تھا پہناؤں گی پوشاک شہانی, افسوس کے راس آئی نہ تجھے کو یہ جوانی. کیسا تھا مقدر, علی اکبر, علی اکبر. اور تم ہیچ کیا لے کے جو دم توڑ رہے ہو, موما سے ہمیشہ کے لیے موڑ رہے ہو. کیوں روٹھے ہو دل بے, علی اکبر, علی اکبر. کہتی تھی ماں خون بھری میت سے لپٹ کر, علی اکبر, علی اکبر. کہتی تھی ماں خون بھری میت سے لپٹ کر, علی اکبر, علی اکبر. ارمان تھا پہناؤں گی پوشاک شہانی, ارمان تھا پہناؤں گی پوشاک
علی اکبر ہائے ہائے علی اکبر 18 برس پال کے پروان چڑھایا 18 برس پال کے پروان چڑھایا وہ دیکھ والا ہے میرا خون نہایا یہ کیا ہوا دل پر ہائے ہائے علی اکبر ہائے ہائے علی اکبر کہتی تھی ماں خون بھری میاں چل پکڑ ہائے ہائے علی اکبر ہائے ہائے علی اکبر اتنا تو ذرا ٹھہرو تمہیں دولہا بنا لوں 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 کہ بس ایک جھلک چہرے کی صغرا کو دکھا لوں بے چین تھی خواہش ہائے ہائے علی اکبر ہائے ہائے علی اکبر کہتی تھی ماں خون بھری میاں چل پکڑ ہائے ہائے علی اکبر ہائے ہائے علی اکبر ماں تیری جدائی میں بھلا کیسے جیے گی 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 مر جائے گی سغرا قبر تیری سنے گی اب کیا کروں جی کر ہائے ہائے علی اکبر ہائے ہائے علی اکبر کہتی تھی ماں خون بھری میاں چل پکڑ ہائے ہائے علی اکبر ہائے ہائے علی اکبر پہلے تو ایک آواز پہ اٹھ جاتے تھے بیٹا پہلے تو ایک آواز پہ اٹھ جاتے تھے بیٹا پہلے تو ایک آواز پہ اٹھ جاتے تھے بیٹا پہلے تو ایک آواز پہ اٹھ جاتے تھے بیٹا اب اتنی صدا پہ بھی پہلو نہیں بدلا کیا ہو گیا دل پر ہائے ہائے علی اکبر ہائے ہائے علی اکبر کہتی تھی ماں خون بھری میاں چل پکڑ ہائے ہائے علی اکبر ہائے ہائے علی اکبر اور آئے جو ہمیں لوٹنے خیموں میں ستم گئے آئے جو ہمیں لوٹنے خیموں میں ستم گئے آئے جو ہمیں لوٹنے خیموں میں ستم گئے
چھین جائے گی چادر ہائے ہائے علی اکبر ہائے ہائے علی اکبر کہتی تھی یہ ماں خوب بھری میاں سے لپٹ کر ہائے ہائے علی اکبر ہائے ہائے علی اکبر اور جب کوئی جوان لاش نظر آتی ہے محشر 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 ایک یاد سوئے کربلا جاتی ہے محشر ڈوبا ہے کہاں عرش کا تارا نہیں ملتا ڈوبا ہے کہاں عرش کا تارا نہیں ملتا شبیر کو اکبر کا جنازہ 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 نہیں ملتا ڈوبا ہے کہاں عرش کا تارا نہیں ملتا شبیر کو اکبر کا جنازہ نہیں ملتا شبیر کو اکبر کا جنازہ نہیں ملتا شبیر کو اکبر کا جنازہ نہیں ملتا شبیر صدا دیتے ہیں اے لال کہاں ہو اے نور نظر تم میری نظروں سے نہا ہو مقتل میں کوئی راہ دلاتا نہیں ہم کو اکبر ہے کہاں کوئی بتاتا نہیں ہم کو ڈوبا ہے کہاں عرش کا تارا نہیں ملتا شبیر کو اکبر کا جنازہ نہیں ملتا شبیر کو اکبر کا جنازہ نہیں ملتا شبیر کو اکبر کا جنازہ نہیں ملتا میں صبت پیمبر ہوں تمہیں یاد نہیں ہے کیا تم میں کوئی صاحب اولاد نہیں ہے اے فوج ستم بہرے خدایا دلا دو یعقوب کو بچھڑے ہوئے یوسف سے ملا دو ڈوبا ہے کہاں عرش کا تارا
میں سے پیدر ہو گیا بے حال، مقتل میں تمہیں ڈھونڈتا پھرتا ہوں میرے لال، بابا کو صدا دے کے بلا لو علی اکبر، گر گر کے میں اٹھتا ہوں سنبھالو علی اکبر، ڈوبا ہے کہاں عرش کا تارا نہیں ملتا، شبیر کو اکبر کا جنازہ نہیں ملتا، شبیر کو اکبر کا جنازہ نہیں ملتا، شبیر کو اکبر کا جنازہ نہیں ملتا، صدقے ہو تمہارے یہ پدر راج دلارے، دیتے ہیں جوان لال جی پیری میں سہارے، غم میں تیرے مرتا ہوں جلاتا نہیں کوئی، میں خاک پہ گرتا ہوں اٹھاتا نہیں کوئی، ڈوبا ہے کہاں عرش کا تارا نہیں ملتا، شبیر کو اکبر کا جنازہ نہیں ملتا، شبیر کو اکبر کا جنازہ نہیں ملتا، وہ عابد بیمار تھا، وہ عابد بیمار تھا، چلنے سے جو لاچار تھا، چلنے سے جو لاچار تھا، اور شام کا بازار تھا، اور شام کا بازار تھا، تھی مصطفیٰ کی بیٹیاں، مولا حق امام یا حسن یا حسین، مولا حق امام یا حسن یا حسین، یا حسین یا حسین، شبیر کی وہ لاڈلی، شبیر کی وہ لاڈلی، سینے پہ جو شاخ پلی، سینے پہ جو شاخ پلی، جس کی ابارن میں جلی، جس کی ابارن میں جلی، منہ پر تماچوں کے نشان، مولا حق امام یا حسن یا حسین، مولا حق امام یا حسن یا حسین، یا حسین یا حسین، یا حسین یا حسین، رو کر کہے قاسم کی ماں، رو کر کہے قاسم کی ماں، مارا گیا قاسم جوان، مارا گیا قاسم جوان، اے لال میں ڈھونڈوں کہاں، اے لال میں ڈھونڈوں کہاں، میری تیری تیرا تیرا، مولا حق امام یا حسن یا حسین، مولا حق امام یا حسن یا حسین، یا حسین یا حسین، وہ اصغر بے شیر تھا، وہ اصغر بے شیر تھا، اور حرملا کا تیر تھا، اور حرملا کا تیر تھا، پیاسا گلا کیوں کر کٹا، پیاسا گلا کیوں کر کٹا، لرزی زمین اور آسمان، مولا حق امام یا حسن یا حسین، مولا حق امام یا حسن یا حسین، یا حسین یا حسین، پیاسے گلے خنجر چلے، پیاسے گلے خنجر چلے، چادر چھنی خیمے جلے، چادر چھنی خیمے جلے، عباس کے پرچم تلے، عباس کے پرچم تلے، رو کر کہیں یہ بیویاں، غازی با وفا یا بادشاہ باد، غازی با وفا یا بادشاہ
متوجہ غیرت. السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا حبیب اللہ، السلام علیکم یا امین وحی اللہ، السلام علیکم یا خاتم النبی اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المومنین وابن سید المسیح، السلام علیکم یا ابن فاطمۃ الزہراء سید نساء العالمین، السلام علیکم جمیع شہداء کربلا واسیران کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا امام الغریب الغرباء ومعین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا مغیث شیعہ النوار فی یوم الجزاء، السلام علیکم یا سلطان العرب العجم یا علی ابن مطرد الروح والجسم والفدا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا امام صاحب العصر والزمان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا امام الانس والجان، السلام علیکم یا امام زماننا، هذا عجل اللہ فرجک وسعد اللہ مخرجک وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج. سارے مل کے دعا امام زمانہ پڑھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائک فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.